فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ دا رکوع جڑا اسی پڑھ رہے ہون ادھے چ 3 واقعے آؤندے نے. 2 دا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نال اور ایک بنی اسرائیل دی تاریخ دا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل وچ پیدا ہوئے. پورا معاشرہ جڑا ہے اودے چ بت پرستی سی. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس چیز دے بارے سمجھا دیتا کہ اے انسانی فطرت دے خلاف ہے. انہاں پہلے اپنے باپ نو سمجھایا اور کوشش کیتی کہ وہ اس تو باز آ جائے لیکن وہ نہیں مننے. پھر انہاں اپنی قوم نو سمجھان واسطے ایک ہیلا بھی کیتا, ایک واقعہ بھی کیتا. انہاں پوچھا بھی اپنی قوم نو تے اپنے پیو نو کہ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا عَاكِفُونَ کہ کی نے مورتیاں جنہاں دے اگے تسی بڑے توجہ نہ بیٹھے رہندے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. انہاں کول دے واسطے کوئی دلیل نہیں سی. کہن لگے پیو دادے نو ویکھیا اس طرح کر دیاں. اس لیے انہوں نے سمجھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ انہاں دے کول کوئی اختیار نہیں. اصل اختیار اللہ دے کول ہے جن نے اس کائنات نو پیدا کیتا ہے اور جو دا مالک ہے. آؤ او دی بندگی کرو, او دے آکھے لگو تے انہاں نو چھڑ دیو. لیکن وہ اڑ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو سمجھان واسطے پھر انہاں دے بت خانے چ جا کے سارے بت جڑے سن انہاں نو توڑ دیتا اور وڈے بت دے کندھے اتے جڑا ہے وہ کلاڑا رکھ کے آ گئے. جدو انہاں پوچھا ہے کنے کیتا, پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا انہاں نوں پوچھ لو جنہاں نال ہوئی ہے. اور جس وے چیز انہاں دے سامنے آئی تے واقعی انہاں منیا کہ ظالم تسی ہو. لیکن وہ پیو دادے دی جڑی ریت ہوندی ہے, رسم ہوندی ہے, وہ بہت انسان نوں پیاری ہوندی ہے. سوچن تے نہیں آندا او دے بارے چ. چنانچہ پھر وہ جڑا سی پلٹ گئے اور پھر کہنے لگے کہ نہیں تو ظلم کیتا ہے. اور اس ظلم دی سزا دین واسطے انہوں نے بادشاہ دے پیشی کرواتی. بادشاہ دے دربار وچ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کے دعوت دیتی. جدوں نے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے تو وہ ہے واقعہ جڑا اتنے پہلا دسیا جا رہا کہ انہوں نے اپنے رب دے بارے اس طرح وضاحت کیتی. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ,
کیا تساں دیکھیا ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੱਬੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਨ ਆਤਾਹੁ ਅੱਲਾਹੁਲ ਮੁਲਕ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਝਗੜਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਆਂਦਾ। ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰੱਬੀ ਅੱਲਜ਼ੀ ਯੁਹਯੀ व ਯੁਮੀਤ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਤਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਤ ਤਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਲਾ ਨਾ ਉਹੀ व ਯੁਮੀਤ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਾਚੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੰਗਾਏ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਤੀ ਹੈ اور ایت موت تاری کرتی ہے تو کہا میں بھی کر لینا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اس تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا دیکھ میرا رب ہوئے جیڑا سورج نو مشرق تو چڑھاندا ہے، فات بہا من المغرب، تے اگر تیرا کوئی اختیار ہے واقعی تو آنا کہ میرے کول بھی اختیار ہے تے انو سورج نو ذرا مغرب تو لے آکے وخا۔ فبہت اللہ جی کفر، تے حیران رہ گیا وہ کافر، وہ دے کوئی جواب نہ ادا بن پایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ تعالیٰ جڑا وہ ایسی ظالم قوم نو ہدایت نہیں دیندا کہ جنہ کو دلیل کوئی نہ ہوئے کسے کم دی اور خام کھاڑ جان، اور وہ دے کول بھی کوئی دلیل نہیں سی اس دی، انہوں بھی چنگی طرح پتا سی کہ وہ دی بھی زندگی کسے دی دیتی ہوئی ہے، وہ خام خائے دے اتے اڑ گیا اس وجہ تو کہ وہ دے کوئی اختیار سی، وہ دے کوئی بادشاہ سی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے ظالمان نو ہدایت نہیں دیندا۔ او کلذی مرہ علی قریتن، یہ دوسرا واقعہ جڑا ہے بنی اسرائیل دی تاریخ دا ہے کہ بنی اسرائیل دے اتے بابل دے بادشاہ نے حملہ کیتا، بخت نصر نے، اور آ کے انہیں یروشلم جڑا ہے انہوں ٹھا دیتا، بیت المقدس بھی جڑا وہ بھی ٹھا دیتا، پوری آبادی دے وچ انہیں ویرانی کر دیتی، بہت سارے یہودیاں نو قتل کیتا تے جننے باقی بچے اس شہر دے سارے نو قیدی بنا کے لے گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس ویلے موجود نہیں سن اتھے، انہاں دی غیر حاضری چ ہویا، جس ویلے واپس آئے تو انہاں دیکھیا بیت المقدس نو اجڑیا ہویا یروشلم نو، انہاں دے دل چاہی کہ ہن اللہ اس شہر نو کیویں وسائے گا، یہ دے مکین بھی نہیں رہے، ایتھے کوئی مکان بھی نہیں اللہ نے انہیں بخت نصر نے چھڑیا، کہ کیویں دوبارہ وسے گی یہ بستی۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اس چیز دا ذریعہ بڑھان لئی کہ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے وہ زبردست ہے، وہ کر گزردا تے ہر چیز تے قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو ذریعہ بڑھان لئی اس چیز دا، اور اے لوکاں نو سمجھان لئی انہاں نو ان کیتا کہ اتھے انہاں تے موت طاری کرتی۔ انہاں دے کول کھانا بھی سی اس ویلے اور گدھا بھی سی جس تے سوار سن، وہ گدھا بھی مر گیا اور کھانا بھی اتھے پیا رہا۔ 100 سال تائیں اللہ تعالیٰ نے انہاں تے موت طاری کیتی، 100 سال تو بعد اٹھایا، اور اس دوران بنی اسرائیل جڑے سن وہ واپس آ کے تو اس شہر نو آباد کرنا انہاں شروع کر دیتا، کیونکہ بابل دے اتے حملہ کیتا سی ذوالقرنین نے، تو انہوں فتح کر کے انہوں نے اجازت دیتی کہ جاؤ اپنے شہر نو جا کے بسا لو، واپس چلے جاؤ۔ وہ واقعہ ہے جڑا بیان کیتا جا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دا جڑا ہے وہ نظارہ کرایا انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام نو، اور انہوں نے ذریعہ بناتا انہوں دے اندر ایمان پیدا کرن دا۔ او کلذی مرہ علی قریتن، یا تساں ویکھیا اس آدمی دا حال جڑا گزریا ایک بستی تو، وہی خاویۃ علی عروشہا، جیڑی اپنی چھتاں تے گری ہوئی سی، یعنی وہ ساری اجڑی ہوئی سی۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو دے دل چاہی کہ اللہ ہن اینوں کیویں آباد کرے گا۔